بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے سلیبس کا آغاز کتاب الطلاق سے ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ سمسٹر کے آخر تک جتنا ہم پڑھ سکے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب الطلاق کے بعد پھر آگے مختلف ابواب ہیں، تو جتنا ہم آسانی سے پڑھ سکیں کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں۔ لفظ طلاق، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو رہا کر دینا، کسی کو آزاد کر دینا، یا کسی کو چھوڑ دینا، کسی سے چھٹکارا حاصل کر لینا۔ جبکہ اصطلاحی اعتبار سے طلاق سے مراد چند مخصوص کلمات کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دینے کا نام طلاق ہے۔ اور یہ طلاق کا معاملہ جو ہے بہت نازک ہے، بہت احتیاط کا متقاضی ہے۔ جھگڑے، لڑائی، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زندگی کے کسی بھی موقع پر چھوٹی بڑی ناراضگی یا لڑائی جھگڑے پہ طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو انسان کا میاں بیوی کا باہمی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، طلاق سے وہ ختم ہو جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر حالات ایسے آ جائیں کہ گزر بسر مشکل ہو جائے میاں کے لیے یا بیوی کے لیے، تو پھر ان مشکل حالات میں طلاق جائز ہے، یعنی ہے حلال کام، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ حلال کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، جس طرح ہم آگے حدیث میں پڑھیں گے۔ تو انتہائی مجبوری میں ہی جا کر جو ہے طلاق کا آپشن استعمال کرنا چاہیے، اس سے پہلے طلاق کا آپشن جو ہے اس کو سائڈ پہ ہی رکھنا چاہیے۔ تو طلاق کا جو سنت طریقہ ہے، طلاق کا جو صحیح درست اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں بیوی کو ایک طلاق دی جائے جس طہر میں اس کے ساتھ مباشرت نہ کی گئی ہو۔ ایسے طہر میں ایک طلاق دی گئی جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو۔ اگرچہ باقی صورتوں میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو سنی اور مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو جو ہم آگے احادیث پڑھیں گے ان کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اور ویسے بھی تینوں طلاقیں ایک ہی دفعہ میں دے دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ اور کتاب اللہ کا مذاق قرار دیا ہے کہ آپ ایک ہی مجلس کے اندر تینوں طلاقیں دے دیں۔ اور ویسے بھی یہ معاملات جو ہیں سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دینے کی بجائے انسان کو سوچ سمجھ کر پہلے ایک دے دی جائے ایک طہر کے اندر، اور اگر ضرورت ہو تو دوسری اور تیسری دی جائے۔ اگر دوسری اور تیسری نہ بھی دی جائے تو عدت گزرنے کے بعد عورت بھی آزاد ہوتی ہے اور مرد بھی آزاد ہوتا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ آگے بھی کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور دوبارہ اسی مرد کے ساتھ نکاح جدید کے ذریعے رجوع بھی کر سکتی ہے، دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان کو بالکل راستہ بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ گنجائش باقی رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات رشتہ دار جو ہیں
وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، یا اسی طرح اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، یا پھر جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے، غصے کی کیفیت ہوتی ہے، جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی دونوں ہی پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ تو چونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جس طرح نکاح کے مسائل اور احکام ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے اندر کوئی غلطی نہ کرے، احکام کے مسائل سیکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، بلکہ نکاح سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ آج کل بہت سارے فتویٰ لینے والے آتے ہیں، جی غصے میں آ گیا اور 3 طلاق دے دی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو طلاق دے دی، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کئی کئی طلاقیں دی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق دینے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ طلاقیں بھی دی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ میاں بیوی بن کر رہ بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بنیادی علوم ہیں، بنیادی چیزیں ہیں دین کی، جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے۔ تو کتاب الطلاق کا آغاز سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ سے کیا گیا ہے کہ طلاق دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ طلاق تو دے سکتے ہیں، حلال امر ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بچوں اگر بچے ہوں تو بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے، پھر اسی طرح دو خاندانوں کے درمیان مستقل رقابت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کے میکے جو ہیں وہ تنگ دست ہوں، اور عورت جو ہے وہ بچوں کی فوج لے کر ان کے گھر چلی جائے، تو ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ پہلے سے ہی پریشان کن ہوتے ہیں، تو وہ اور زیادہ پریشان کن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو مرد ہے جو بیوی پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں بھی اجر ہے، تو وہ اس وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ باہر بے شمار نقصانات ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال، حلال میں سے مبغوض ترین یعنی ناپسندیدہ ترین چیز، ابغض یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ترین، بہت زیادہ ناپسندیدہ ترین حلال چیزوں میں سے، اللہ، اللہ کو، الطلاق وہ طلاق ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگرچہ حلال ہوتی ہیں لیکن اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انتہائی مجبوری میں کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، صلح صفائی یا درستگی کا کوئی راستہ باقی نہ بچے، تو پھر جا کر انسان جو ہے یہ قدم اٹھائے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ ابن ماجہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، ورجح ابو حاتم ارسالہ، اور ابو حاتم نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ طلاق کا جائز ہونا یہ ایک مجبوری بھی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جن
میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو جائے، پوری زندگی وہ ہمیشہ ان کے حالات ایک جیسے ہی رہیں، تو اگر حالات درست نہ ہوں تو اس بندھن کو توڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اگرچہ کئی ایک دیگر مذاہب میں جس کے ساتھ نکاح ہو جائے پھر پوری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزارنی پڑتی ہے، لیکن اس سے بھی بہت سارے مفاسد جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق کے حوالے سے علماء نے کئی ایک اقسام بیان کی ہیں کہ بعض دفعہ طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے، یعنی اگر تو بیوی ایسی ہے کہ جو آپ کے دین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کے دین کو خراب کر رہی ہے، کافرہ ہے یا مشرکہ ہے، تو اس کو طلاق دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات طلاق دینا مستحب ہوتا ہے، وہ بھی حالات تو واقعات کے اعتبار سے۔ بسا اوقات طلاق دینا حرام ہوتا ہے، جیسے حیض کی حالت میں اللہ کے نبی نے طلاق دینے سے منع فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، اور کبھی طلاق دینا جو ہے وہ جائز مباح ہو جاتا ہے، یعنی دونوں اس میں کیفیتیں آپ کے لیے جائز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کر طلاق دینا چاہیں تو دینے، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حیض والی عورت کو طلاق دینے کا حکم، تو کیا حیض والی عورت کو طلاق دینا درست ہے یا منع ہے؟ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تو انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ رجوع کر لیں۔ اب یہ جو رجوع کا مسئلہ ہے، اس میں پھر اہل علم کا بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جی رجوع کر لیں، تو رجوع تو اس وقت ہوتا ہے جب طلاق ہوئی ہو، تو اس میں پھر فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت سارے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حیض کے اندر اگرچہ طلاق بدعی ہوگی، یعنی غلط طریقے سے دی ہوئی طلاق ہوگی، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے گا تو اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے، یعنی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ طلق امرأتہ، کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ تھیں، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فسأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، پس سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں پوچھا بلکہ حضرت عمر نے، ان کے والد نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا، مرہو، آپ ان کو حکم دیں، یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کا حکم دیں، فلیراجعھا، کہ وہ اس سے رجوع کر لے، ثم لیمسکھا، پھر اس کو اپنے پاس روک کر رکھے، حتی تطہرا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحیض، تحیزہ، وہ پھر حائزہ ہو، ثم تطہرا، پھر پاک ہو جائے، ثم انشاء، پھر اگر وہ چاہے، امسکا، تو اس کو روک لے، بعد میں، وانشاء طلقا، اور اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے، قبل ان یمسا، قبل اس کے کہ اس کو چھوئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ ایک دفعہ رجوع کر لے، کیونکہ اس نے غلط طلاق دی ہے۔
اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے پاس روکے، اور اس کو جب حیض آ جائے پھر اس کے بعد وہ طہارت کی حالت میں ہو، پھر دوبارہ حیض آ جائے، پھر جب وہ دوبارہ طاہر ہو، تو یہ 2 دفعہ اس لیے کہا تھا کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے پاس رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی مفاہمت کی شکل نکل آئے، اور دوسرا استبراء رحم، استبراء رحم واضح ہو جائے کہ کیا وہ حاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر طہر کی حالت میں، جس طہر میں آپ نے طلاق دینی ہے، تو اس طہر میں پھر مباشرت نہ کی ہو، تو جب آپ مباشرت نہیں کریں گے اور طلاق دے دیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، اور اگر چاہے تو طلاق دے دے چھونے سے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، پس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تطلق لها النساء، کہ وہ عدت گزارنے کے لیے عورتوں کو طلاق دی جائے۔ تو طلاق دینے کے بعد پھر عورتوں پر عدت لازم ہوتی ہے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے۔ اگر تو ایک طلاق دی ہو، عدت جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء، قروء سے مراد بعض اہل علم نے حیض لیا ہے اور بعض اہل علم نے طہر مراد لیا ہے۔ تو اگر طہر میں آپ نے طلاق دی ہے تو جب 3 طہر گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر حیض میں طلاق دی ہے تو جب 3 حیض گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر ایک طلاق دی ہے اور چھوڑ دیا ہے تو عدت کے اندر اندر بغیر نکاح جدید کے رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوگا، لیکن وہ جو نکاح جدید ہے اس کے باعث وہ جو ایک طلاق ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، اور اس نکاح کی وجہ سے 3 طلاقوں کا دوبارہ نئے سرے سے آپشن نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کو 2 طلاقیں ہو گئی ہیں تو 2 طلاقوں میں بھی عدت کے اندر اندر بغیر نکاح جدید کے رجوع ہو جاتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی وہی صورتحال حکم ہوگا کہ جب یہ جو نکاح پڑھایا جائے گا اس نکاح کی وجہ سے اس کو 3 آپشن مزید نہیں ملیں گے۔ اگر ایک طلاق ہو چکی تھی تو وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اور اگر 2 ہو چکی تھیں وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اور اگر تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر کوئی آپشن باقی نہیں بچتی رجوع کرنے کی، پھر جو ہے حتیٰ تن کی زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اور اس سے نکاح اس لیے نہ ہو کہ اس کے لیے اس کو حلال کرنا ہے، بلکہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر کبھی جا کر زندگی کے کسی موقع پہ جا کر وہ بھی طلاق دے دے تو یہ دوبارہ پھر اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو میں عدتوں کے بارے میں بتا رہا تھا، تو جو عورت مطلقہ ہو اس کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض یا 3 طہر ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بے شک 10 دن بعد ہی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا 7 8 9 مہینے بعد ولادت ہو تو اسی وقت ہی جا کر اس کی عدت پوری ہوگی۔ اسی طرح متوفی عنہا زوجہا جو ہے، یعنی جس عورت کا خامد فوت ہو جائے، تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ تو یہ 4 ماہ 10 دن صرف عدت ہی نہیں بلکہ اس میں سوگ بھی ہوگا، احداد جس کا نام سوگ جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جن کے واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر،
وہ عورتیں جن کا حیض ختم ہو چکا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، اسی طرح وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض شروع ہی نہیں ہوا لیکن ان کا نکاح ہو گیا، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، یعنی وہ 3 حیض یا طہر نہیں بلکہ 3 ماہ ہے، کیونکہ حیض تو ان کو آ ہی نہیں رہا ہے۔ 3 ماہ۔ واللائی لم یئسن واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو ان کی پھر کوئی عدت نہیں ہے، ان کی کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا بنیادی مقصد ہے استبراء رحم۔ تو جب استبراء رحم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی نطفہ یا کوئی حمل موجود ہوگا، تو پھر عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے، وفی روایت لمسلم، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طلاق کا جو معاملہ ہے اس سے متعلقہ مختلف احادیث کے اندر جو ٹکڑے موجود ہیں ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اور فی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مرہو، کہ آپ اس کو حکم دیں، فلیراجعھا، پس چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، یعنی جو اس نے طلاق دی ہے اسے رجوع کر لے، ثم یطلقھا، پھر وہ اس کو طلاق دے، طاہرن، اس حال میں کہ وہ حالت طہر میں ہو، او حاملا، یا حالت حمل میں ہو۔ تو تفصیلی حدیث کے اندر چونکہ اس بات کی وضاحت نہیں تھی طاہرن اور حاملن کی، تو مسلم کی روایت کے اندر چونکہ تھوڑا سا زائد جملہ موجود ہے جو اس کی وضاحت کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح وفی روایت اخری للبخاری کی، اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، کہ وہ اس پر ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ تو بخاری کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی ایک حیض کی حالت میں، وہ اس پر ایک طلاق شمار کی جائے گی، یعنی اگرچہ وہ طریقہ غلط تھا لیکن طلاق ہو جائے گی، جس طرح کہ آگے جا کر ہم ایک حدیث میں پڑھیں گے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ وہ سنجیدہ بھی سنجیدہ ہے اور مزاق میں بھی اگر کیے جائیں تو بھی وہ واقع ہو جاتے ہیں، تو یہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم معاملات ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی شخص نے ان سے آ کر مسئلہ پوچھا تو انہوں نے آگے سے بتایا، اپنا مسئلہ بیان کر کے انہوں نے آگے سے بتایا، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا تھا، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ اما انت طلقتها واحدتن او اثنتین، سو تو نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرانی، مجھے حکم دیا، ان اراجعہا، کہ میں اس سے رجوع کر لوں، اسے اپنے پاس رکھوں، ثم امسکہا، پھر میں اس کو روک لوں اپنے پاس، حتی تحیض حیضۃ اخری، حتیٰ کہ وہ دوسرے حیض سے حائضہ ہو جائے، ثم امہلہا، پھر میں اس کو مہلت دوں، حتی تطہرا، حتیٰ کہ وہ طاہر ہو جائے، ثم اطلقہا، پھر میں اس کو طلاق دے دوں، قبل ان امسہا، قبل اس کے کہ میں اس کو چھوں، یعنی مباشرت سے پہلے پہلے، وَأَمَّا أَنْتَ، اور سو تو جو ہے، طلقتہا ثلاثاً، تو نے تو تینوں طلاقیں اکٹھی ہی دے دی ہیں، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تحقیق تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، فیما امرک بہ من طلاق امراتک، اس چیز میں جس میں اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے۔ تو 3 طلاق دینا یہ گویا کہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کے دور میں
حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا. 3 طلاقوں کو یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا. لیکن لوگوں نے اس میں جو ہے مذاق بنا لیا یا اس کو بالکل ایزی لے لیا اور دھڑا دھڑ طلاقیں دینا شروع کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی شخص 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیتا ہے تو ہم اس کو رجوع نہیں کرنے دیں گے، اس کی تینوں طلاقوں کو ہی ہم شمار کر لیں گے. اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے باز آ جائیں. یعنی ایک ایسا عمل جس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو کیوں لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور آج بھی یہ مسئلہ ایک مجلس کی 3 طلاق بہت ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یہ زیادہ اہم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو غلط راستے پہ لگایا جائے. اب ایک مجلس کی 3 طلاق حدیث کے مطابق اور اللہ کے نبی کے دور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابتدائی 2 سالوں تک 3 طلاق کو ایک طلاق ہی سمجھا جاتا تھا. اور اس موضوع پر ایک مجلس کی 3 طلاق پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کی کتاب موجود ہے، باقاعدہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے. اور اس میں صرف اہل حدیث علماء ہی نہیں، بہت سارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء دیوبندی وہ بھی اسی بات کے اب قائل ہیں کہ یہ موقف جو ہے اس کو ہمیں رائج کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر کی لوگوں کے لیے آسانی ہے. عام طور پہ چونکہ لوگ لا علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے طلاق کیسے دینی ہے. تو اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہی ہے. وفی روایت اخرى، اور مسلم شریف کی ہی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں. قال عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فردها علیہ، کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو یعنی میری بیوی کو مجھ پر واپس لوٹا دیا. وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یعنی وہ جو طلاق تھی اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا. وقال، اور فرمایا، اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے، فلیطلق، تو پھر وہ اس کو طلاق دے، او لیمسک، یا اس کو روک لے. تو پچھلی روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، کہ وہ اس پر ایک طلاق شمار کی گئی. وہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہاں پہ آ کر پھر وہی بات کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا. اختلاف کی بنیادی وجہ ان دونوں روایات کے مختلف کلمات ہونے ہیں. اس میں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک باقاعدہ طلاق شمار کیا اور طلاق سے رجوع کروایا. اور اس میں یہ ہے کہ فردہا علیہ ولم یرہا شیئا، تو اس طلاق کو کچھ بھی نہیں شمار کیا. تو اس سے پھر آ کر علماء کا اختلاف ہو گیا. لیکن پھر بھی میں نے وہی آپ کو بتایا کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس کو طلاق شمار کیا جائے گا. اور جو یہ الفاظ ہیں نا، لم یرہا شیئا، لم یرہا شیئا، یہ منکر ہیں. یعنی ثقہ راویوں نے اپنی روایات کے اندر یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، جبکہ کم ثقہ راویوں نے اپنی روایات کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں. تو جو ثقہ راوی ہیں ان میں ایک ابو الزبیر ہیں، اور اسی طرح ہاں انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، باقیوں نے نہیں کیے. تو امام شافعی رحمہ اللہ، اسی طرح نافع رحمہ اللہ ابن عمر سے، تو یہ سارے جو روایات نقل کرتے ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. تو چونکہ یہ الفاظ منکر الفاظ ہیں اور سب کی مخالفت کرتے ہوئے ثقہ نے نقل کیے ہیں، لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
تو اگر اس طرح ہم ان دونوں روایات کو جمع کریں تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ وہ سنت سے ہٹ کر طلاق کا مرتکب ہوا ہے، اور اس پر اسے گناہ ہوگا کیونکہ اس نے غلط طریقے سے طلاق دی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دور فاروقی میں 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے حکم میں اختلاف، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا، تو یہ ان کا ایک انتظامی اور ان کا ایک ریاستی قانونی قانونی فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ کوئی شریعت سازی نہیں کی، تو شرع کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا، یا سیدنا ابو بکر کے دور میں تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ابتدائی 2 سالوں میں تھا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتی تھی طلاق اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ ابی بکر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ سنتین من خلافت عمر، اور سیدنا عمر کی خلافت کے 2 سالوں میں۔ کیسے ہوتی تھی؟ طلاق الثلاث واحدتن، 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان الناس، بے شک لوگوں نے، قد استعجلوا، جلدی کرنا شروع کر دی ہے، فی امر، ایسے معاملے میں، کانت لہم فیہ انات، جس میں ان کے لیے سہولت یا ڈھیل موجود تھی۔ جب ان کے لیے سہولت موجود تھی کہ آپ 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں دے دیں، ایک طہر میں ایک دے دیں، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، یا ایک ہی دے کر چھوڑ دیں، بلکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دے کر آدمی چھوڑ دے، اور اس کے بعد اگر حالات نہ بنے تو وہ ایک طلاق ہی جدائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب عدت گزر جائے تو عورت جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر حالات بن جائیں دوبارہ صلح صفائی کے، واپسی لانے کے، تو پھر اس صورت میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، عدت کے اندر رجوع ہو جاتا ہے، اور عدت کے بعد بغیر یعنی کہ نکاح جدید کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے، بے شک درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 10 سال 20 سال بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الناس قد استعجلوا، بے شک لوگوں نے جلدی کر لی ہے، جلدی کرنا شروع کر دی ہے، فی امر، ایسے معاملے میں، کانت لہم فیہ انات، جس میں ان کے لیے سہولت موجود تھی، ڈھیل موجود تھی، فلو امضیناہ، اگر ہم اسی کو جاری کر دیں، علیہم، ان پر، یعنی ہمیں اس کے اوپر جاری کر دینا چاہیے، کیوں نہ ہمیں اس کو جاری کر دیں۔ تو بعد میں پھر انہیں فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، تو انہوں نے اس کے اوپر جاری کر دیا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو آئے ہمارا فتویٰ تو یہی ہے اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر، اور اس سے آگے جو حضرت ابو رکانہ یا رکانہ کی حدیث ہے اس کی بنیاد پر فتویٰ یہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3، 10، 100، جتنی بھی طلاقیں دے دی جائیں، ایک مجلس میں دی گئی ساری طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا، سورہ بقرہ میں، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مواقع پر ہے۔ اللہ نے طلاق و تطلیق کا تان نہیں کہا کہ طلاق 2 لفظ طلاق ہے، بلکہ الطلاق مرتان کا لفظ کہا ہے۔ تو الطلاق مرتان کے تحت 2 مواقع میں طلاق ہونی چاہیے، تو ایک ہی موقع پر اگر کوئی شخص زیادہ کلمات بولتا ہے تو وہ گویا کہ اس اپنی ایک طلاق کی تاکید کے لیے بول رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے 2، 3، 4 بار اس کو بولتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہی بات کو 2، 3، 4 دفعہ بولا ہے۔ تو باقی اپنے مسلک کی بنیاد پر کہنا کہ نہیں جی ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، یا پھر
حلالے کا فتویٰ دے دینا. تو حلالہ جو ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ حلالہ زنا ہے، وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرنے والا ہے وہ التیس المستعار، یعنی اس کو کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی غیرت مند آدمی جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے اس کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور پھر وہاں سے طلاق لے کر جو ہے اس کو آگے کر دیا جائے. گناہ تو مرد کا ہے جس نے طلاقیں دی ہیں، بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو باقی میں نے بتایا کہ اس موضوع پر ایک کتاب ہے، ایک مجلس کی ایک مجلس کی 3 طلاق، آپ صلاح الدین یوسف صاحب کی. تو وہ کتاب ضرور آپ لوگ پڑھیں. تو انشاءاللہ طلاق کے جتنے مسائل ہیں، خاص طور پہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے.